اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ ہم سب کا اس کی بارگاہ میں اس کے فضل سے ہی حاضر ہونا، وہ اپنے فضل ہی سے قبول کر لے، اور ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے مقبول راضی ہوئے۔ کیونکہ حضرت اکثر ہم اسی بات پہ رہ جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا آنا اسے پسند بھی آیا کہ نہیں آیا۔ ہم تقریباً ادھر ہی رک جاتے ہیں کہ ہم آ گئے، ہم عمرہ کر آئے، ہم نے حج کر لیا، آنا پسند آیا، قبول ہوا، عمرہ قبول ہوا، پسند آیا، یہ کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت صرف آپ آ جانے پہ اکتفا نہ کیا کریں، بلکہ اس کے حضور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ ہمارا آنا قبول بھی کر لیں، کیونکہ جو ہم آئے ہیں وہ تو ہم خود آئے کوئی نہیں، وہ تو ہم اس کے فضل سے ہیں، تو باقی صرف آنے پہ نہ رک جایا کریں۔ اس وقت تقریباً امت اسی کام پہ رک چکی ہے کہ کر لیا، بس کر لیا، اس کو پسند آیا جس کے لیے کیا ہے، یہ فکر ہم سے آہستہ آہستہ چھین چکی ہے، یہ فکر آہستہ آہستہ ہم میں ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں نا صحابہ علیہم الرضوان قربان جائیں جن کے لیے قرآن کہہ چکا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے؟ تو بڑی معروف بات ہے کہ وہ عید کا دن تھا، سب نے ایک دوسرے کو عید مل رہے تھے، تو ان عید ملنے والوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو نگاہیں تلاش کر رہی تھی امیر المومنین کو کہ آپ کہاں ہیں، تو جب نہیں نہ ملے تو وہ سارے لوگ جمع ہو کے آپ کے گھر گئے عید ملنے کے لیے۔ تو جب گھر پہنچے تو اندر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، تو لوگوں نے دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ وہ جو گئے تھے انہوں نے عرض کی امیر المومنین ہم حاضر ہوئے ہیں عید ملنے کے لیے، تو عید کا دن ہے تو آپ نے عید بھی نہیں ملی اور اوپر سے آپ رو رہے ہیں، تو آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی خوشی تو وہ منائے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کو اس کے روزے پسند آ گئے، تو ہم نہ ادھر ہی رک جاتے ہیں، بس کر لیا ختم، پسند آیا ہے نہیں آیا، قبول ہوا ہے نہیں ہوا، تو اس لیے حضرت اس پہ نہ رکا کریں بلکہ اس پہ بھی رویا کریں، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ تجھے ہمارا کیا پسند آ جائے، اس کا بڑا دھیان رکھنا۔ اللہ حضرت جس طرح ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے بزرگ کہتے ہیں جو ہم نے کیا اس پہ ہمیں علیحدہ سے معافی مانگنی چاہیے، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اب جس طرح اس گھر میں آنے کے آداب ہے، ہماری جانیں بلا کیا آداب ہے، یہاں کیسے آتے ہیں، تو ہمیں تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا ڈی سی کے دفتر جائیں گے تو پہلے موبائل کا خیال کریں گے، وہ ڈی سی کے دفتر چلے ہیں موبائل بند کر لو کہ ڈی سی صاحب کے سامنے موبائل نہ ہوئے، تو اس بات کا بھی نہ دھیان رکھا کریں کہ آ کے نا ایک تو شکریہ ادا کیا کریں کہ بلا لیں، نہ بلائے تو ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے، یہ جو ہم آئے ہیں نا ہم کو اپنی طاقت سے اپنی ہمت سے نہیں آ گئے، اور یہ جو سڑکوں پہ بھی تک گھوم رہے ہیں یہ سب اس کے رنگ ہیں۔ پہلی بات اس پہ شکر ادا کیا کرو، یا اللہ بلا لے، اپنے گناہ، اپنی رات، اپنی تنہائیاں سب یاد کر کے یا اللہ پھر بلا دیا۔ اب دیکھیں نا جی جس سے کوئی ناراض ہو تو اس کو تو نہیں نہ بلاتا ہے، ہم بلاتے ہیں جس سے ناراض ہو، جس نے ہماری بات نہ مانی ہو، ہمارے مطابق نہ چلا ہو، جس طرح ہم نے کہا ہو اس نے نہ کیا ہو، ہم بلاتے ہیں اس کو۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے ہیں، ہم نے بات مانی ہے پھر بھی بلا لیا۔ لیکن میں نے کہا ہے نا کہ یہ سوچ آہستہ آہستہ ہمیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نہیں، یہی میں نے اللہ کے گھر اور مسجد نبوی شریف میں اس سوچ کو ختم ہوتے دیکھا ہے کہ جیسے نا بندہ نیچے اتر رہا ہے تو وہاں تو کیفیت ہی وکھری ہونی چاہیے، بندے کو اپنے گناہ یاد ہوں،
جو وہ پاکستان میں کر کے گیا ہے، تو بندہ تو گر پڑے وہاں ہے، لیکن دکھ کی بات ہے گرنا گرانا تو رہ گیا دور، وہاں تو ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور اس وقت لائیو کال چل رہی ہوتی ہے، اور وہاں تو بندہ گر جائے، وہاں تو بندہ گر جائے سیڑھیوں میں، جو بندہ پاکستان کر کے گئے اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری ہے، لیکن کیا ہے کہ بس آہستہ آہستہ یہ سوچ ہم میں ختم ہو رہی۔ یہ انگلینڈ جانے سے پہلے تقریباً 7-8 دن میں نہیں، انہوں نے رکھا مجھے مدینہ پاک میں، تو وہ الوداعی سلام تھا، وہاں کوشش کی کہ پگ نہ پہنوں، پگ سے پکڑا جاتا ہوں، تو میں نے سر پہ ٹوپی، لیکن یہ ظاہر انگوٹھی بھی اب کیمرے میں آ رہی ہے، یہ بھی پہچان ہے، تو میں نے سر پہ ٹوپی تھی اور میں نے وہ کپڑے سے نا جو میں نے سر پہ رکھا تھا، تو میں نے اس کو نا وہ کچھ، لیکن وہ انگوٹھی نظر آ گئی کسی کو، وہ بندے نے وہ خیر میرے پیچھے آیا نیچے جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی، تو آ کے جی السلام علیکم جی، میں جی وعلیکم السلام، تو مجھے تھا کہ چلو کوئی بات پوچھے گا، کہتا جی ایک تصویر کھچا لو میرے ساتھ، مجھے ایک تو درج مدینہ پاک چھوڑنے کا دکھ تھا، تو بس عجیب ہی ہم تصویر کے حوالے سے آگے نکل گئے، اب کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی حضرت ساڑھے شہر آئے ہو، بھوک شک تو نہیں لگی، کو پانی شانی تو نہیں پینا، کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی کچھ، ڈائریکٹ ہر بندے کے پاس ایک ہی بات ہے، تصویر کے چالو، کسی کو تو چھوڑو، میں دن سیالکوٹ نا ہنٹر پورے میں گیا تقریر کرنے، میں اکیلے چلا گیا، گرمی تھی یہ والی جو گزری ہیں اور اب سردیاں آ رہی ہیں، باہر جانے سے پہلے میں گاڑی اتر کے نا تو بچہ ایک لڑکا نا نوجوان سا 17-18 سالوں میں مجھے آ کے کہتا ہے حضرت تو تصویر کھینچنی، کچھ نہیں السلام علیکم تک نہیں، حضرت گرمی بڑی ہے آپ ہمارے محلے میں آئے ہیں، کچھ جناب کو پانی پلاؤں، کچھ بھی نہیں، بہرحال میں نے کہا جی کھینچ لیں، اس نے 2-3 ایسے ایسے کر کے نہ چلا گیا، میں نے گاڑی لاک کی، میں جا رہا پھر واپس آ گیا، کہتا ہے حضرت تو صحیح نہیں آئی، وہ لیڈ تھلے نہیں آ جاندے، میں میرے ہتھا والے صحیح نہیں آئی، وہ لیڈ تھلے نہیں آ جاندے، پتہ نہیں کیا ہم کرنا چاہتے ہیں حضرت جی، اور ہم نے ان تصویروں سے کیا نکالنے کا ارادہ کر دیا، کچھ بھی نہیں نکلنا حضرت جی، سوائے چند لائکس کے، سوائے چند لائک، کچھ بھی نہیں نکلنا، اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا، ہم جدھر ہیں ہم ادھر کے ادھر ہی رہیں گے، اگر آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی عملی کام کرنا پڑے گا۔ اب میں ادھر جدھر سے ہو کے آیا ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر کیمرہ لگا ہے، کلپ چڑھیں گے تو آپ نیچے کمنٹس پڑھیے گا، کوئی اپنی غلطی نہیں مانے گا، تھلے پتہ لو کڑے میں کی ایک وٹی جی گال کڑ کے کہنا تو پھر اتھے دفعہ ہو یا میں نے پڑھے ہیں کئی بار، میں نے کمنٹس پڑھتا ہوں، آج بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن کریم ہے وہ قوم اتنی پیچھے کیوں رہ گئی ہے۔ حضرت ہے ان کے پاس کوئی الہامی کتاب، کتنی ان کے پاس اناجیل ہیں، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن کوئی وہابی نہیں کہتا کہ جڑا سنیاں کل قرآن غلط ہے، کوئی دیوبندی نہیں کہتا کہ جڑا سنیاں کل قرآن غلط ہے، کوئی سنی نہیں کہتا جڑا دیوبندیاں یا وہابیاں کل قرآن ہے، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے جس کے پاس قرآن ہے بالکل ٹھیک ہے، حق ہے، سچ ہے، ان کے پاس کئی اناجیل ہیں، ان کے پاس کئی تورات ہیں، ان کے پاس کئی زبور ہیں، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، اس کی میں کچھ لکھا ہے، اس کی میں کچھ لکھا ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، ہمارا ایک کی قرآن ہے، ایک کی بات ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، پھر بھی پیچھے رہ گئے۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ آج بھی ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں۔ آپ کسی کو غلطیاں بتائیں، شاید منہ پہ تو نہیں کچھ کہے گا، جاتے وہ بھی کہہ کے جاتے ایڈا پیار تو اتھے ٹر جا، وہ بہت آگے نکل گئے۔ وہ قوم جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس الہامی کتاب ہے، وہ بہت پیچھے رہ گئی، بہت، تھوڑا بھی نہیں حضرت جی، بہت پیچھے رہ گئے۔ اس وقت حضرت جی جتنی بھی مشینری ہے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے حضرت، ہوتا نا کم از کم حضرت جی نوکیا ہی ہم بناتے ہیں حضرت، کم از کم حضرت جی سوزوکی ہماری ہوتی ہے حضرت، وہ بھی نہیں بنی۔ میں نے دیکھی ہے ادھر یو کے میں سوزوکی ہے، اکا دکا، مرسڈیز کی تو میں نے بات ہی نہیں نہ کی، اوڈی کی میں نے نہیں بات کی، لیمرگینی کی میں نے نہیں بات کی، کم از کم حضرت کسی دوڑ میں تو ہم بھی ہوتے ہیں۔ دکھ کی بات ہے یہ جو دوڑ ہے اس میں ہم شریک ہی کوئی نہیں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔
وجہ عملی کام دکھ اس بات پہ ہے کہ رہ پیچھے قرآن والے گئے ہیں. ان کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے کہ آپ کی بکریوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں کتابوں میں، آپ کے گھوڑوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں، آپ کی تلواروں تک کے نام اتنا محفوظ کیا گیا حضرت. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اوڑھنا سونا جاگنا، آپ کا مدینہ طیبہ میں ہونا، آپ کا مکہ پاک میں ہونا، آپ کا تبوک میں جانا، آپ کا حنین میں جانا، آپ کا خیبر میں جانا، آپ کا خندق میں جانا، آپ کا بدر میں جانا، آپ کا احد میں جانا، ایک ایک چیز لکھی گئی آپ کی. وہ قوم جس کے پاس اپنے نبی کا ایک ایک عمل لکھا پڑا ہے حضرت جی، اتنی پیچھے رہ گئی. اور ہم اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی پچھلی 12 ربیع الاول شریف پہ ہم نے 200 پاؤنڈ کا کیک کاٹا تھا، اس سال ہم نے 250 کا کر لیا. ہم بس اسی بات پہ خوش ہو سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں خوش ہونے کو. اور بات کریں گے تو آپ کو کہیں جاؤ جو تھے ٹور جو ہے. آج بھی ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہاں ہم نے غلط کیا، یہاں ڈاکٹر سلیمان سے غلطی ہوئی، یہاں سلیمان نے غلطی کی، یہاں سلیمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہاں سلیمان یہ کرتا تو آج دن یہ نہ ہوتے. سلیمان ماننے کو تیار ہی. اس لیے ذرا بس پھر کیا کہیں، دل نہیں سڑے اور کی کہہ سکتے، جو دیکھا ذرا دل نہیں چلا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں جی کیا ہے محبت کی یادگار چٹے رنگ کی عمارت ہے جو تاج محل، اسی تاج محل ہی بنایا ہے. ہم نے ادھر وہ حافظہ باغ اور شیخو پوری حافظہ، ہم نے وہ ہرن مناری بنایا، ہم نے کتے لڑائے ہیں، ہم نے ککڑ لڑائے ہیں. جس قوم کے پاس قرآن تھا وہ بہت پیچھے ہے. اس لیے میں آپ کو بس اتنا کہوں گا کوئی مقصد بناؤ. بے مقصد زندہ ہے ہم سارے. بیوی کو مقصد نہیں ہے، نوکری کو مقصد نہیں، بچے کوئی مقصد نہیں. مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے؟ مقصد نہیں تھا، ہم نے اسی کو مقصد بنا. اسپیشل حضرت جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے حضرت جی، ادھر پڑھی کوئی نہیں رہا. یہ جو آپ کے پیچھے یونیورسٹی موجود ہے، اس کے پیچھے کالج ہیں، یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا. یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نوکر ہو جائیں. کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، ہم پہلی گٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں، پتر پڑھے گا تے نوکری لبنی ہے، تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لبنا ہی. وہ بیچارہ پھر اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے. نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری. یہ آپ کی جتنی یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی. اگر یار پڑھنے آتے تو جو میں نے آپ کو برانڈز گنوائے، ان میں کتنے برانڈ ہمارے ہوتے ادھر. سارے تو ادھر ڈگری لینے آئے ہوئے ہیں، ان کو ڈگری چاہیے. علم سے کس کو کیا غرض ہے ادھر؟ پڑھنے والی قومیں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں ادھر. یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹیاں الا ماشاءاللہ، باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. پڑھنے والے نہیں اتنے پیچھے رہتے حضرت جی. جب آپ پڑھا کرتے تھے، آپ ہی حضرت جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ماپی تھی. انہوں نے تو نہیں ماپی حضرت. زمین کی گولائی کتنی ہے، زمین کا قطر کتنا ہے، سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی صحابے میں کھڑے ہو کے، اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت عطا کی تھی حضرت، اس بندے نے صحابے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے حضرت. اور حیران کن بات ہے حضرت جی، جتنی اس نے بتائی، آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ حضرت زمین کا قطر ماپا، جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا حضرت. القانون لکھی، مفرد لکھی اس نے. آپ کیمیا کرتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے حضرت. بڑا جناب آپ وہ مریخ، ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے. ابتدا آپ نے کی ہے حضرت، فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے حضرت. نصیر الدین توسی، اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتدا آپ نے کی ہے، پہلا سرجن آپ کا تھا حضرت. لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی؟ پھر تاج محل آ گیا. میں دیکھ کے آیا حضرت وہ لائبریری، جب اقبال گئے نا وہاں، جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کیا آئے ہیں، شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری کی. یہ بات بھی تو حضرت جی
कम व पेश 150 साल की हो रही है। अरे 150 साल में बहुत कुछ बदल गया, जिद्दत आई, तहकीक आई, कुतुब लिखी गई हैं। लेकिन उस दौर की बात है जब इकबाल गए वहाँ लाइब्रेरी में उनकी, जब इकबाल ने उनकी लाइब्रेरी को देखा तो देखते क्या है, कहीं रूमी है, कहीं राजी है, कहीं गजाली है, कहीं जामी है, कहीं जनाब अल बैरूनी है, कहीं इब्नुल हैसम है। तो फिर इकबाल ने रो के लिखा, इकबाल कहते हैं वो इल्म के मोती, वो किताबें हमारे आबा की। मैं आप किसी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे आप सबका जवाब आता है। हजरत जी कितना हम मुतालिया करते हैं, कितनी हमको मुतालिया की आदत है, को हमने अपने घर में को किताबें रखी हैं, हम पढ़ते हैं। तो इकबाल क्या कहता है, वो इल्म के मोती, वो किताबें हमारे आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सहपारा। साड़ियां किताबां हमारे बड़ों की तहकीक ले गए और कहां से कहां पहुंच गए, और हम आज भी मैं आते हुए इरसलान साहब को बता रहा था कि हम ब्रेडफोर्ड ने एक होटल में बैठे खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल उससे कुछ गुफ्तगू हुई, मैंने भी उससे सवाल किए, उसने उसके जवाब भी दिए। हजरत जी मैंने उसको चेक करते देखा, उसने अंदर से नहीं, जो लोग खाना खा रहे थे ना, उनमें से खाने में से थोड़ा सा ऑयल उठाया, उसने उस ऑयल को भी चेक किया कि आया ये ऑयल इस लायक है कि इंसानी वजूद में जा सके। अंदर से नहीं उसने लिया कुछ नहीं, जो लोग खा रहे थे ना, उस गोश्त में से हजरत उसने एक टुकड़ा काटा और उसके पास एक मशीन थी, उस मशीन ने उसको इतना भी बताया कि ये गोश्त कितना पुराना है, ये गोश्त, ये जानवर कितनी देर पहले ज़िबा किया गया था। और फिर वो काफिर था, जिसका होटल था वो पेशावर का पठान था, वो मुझे बताने लगा, वो कहने लगा हजरत जब ये ड्यूटी पे आता है ना, तो ज़ाहिर है इसने बैठना है, चेकिंग करनी है, रिपोर्ट लिखनी है। कहता है जिस दिन चेकिंग पे आता है ना, अगर कोई कॉफी वगैरह लेगा, कोई मेरी दुकान से चीज लेगा, ही उसके पैसे पे करता है। उस दिन ये कुछ भी फ्री नहीं खाता मुझसे, वैसे अगर आएगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन उस दिन तो सवाल ही नहीं उठता है। वो कहता है नहीं, आज मैं ड्यूटी पे हूं, आज मैं हर चीज तुमसे पैसे से लूंगा। हजरत जी वो जो फूड इंस्पेक्टर था, मैंने उसको बड़े गौर से देखा, उसके 3 कान नहीं थे, 2 ही थे। मैंने उसको बड़े गौर से देखा, हमारी तरह उसकी 2 ही बाजू थे, 2 ही टांगे थी, कुछ मैंने उसमें मुख्तलिफ नहीं पाया। लेकिन वो थे फूड इंस्पेक्टर इधर भी है, लेकिन क्या है, हमारे हालात ही हैं कि हमें इन्होंने कुत्ते तक खिला दिए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोया, बैठ के ना मैं रो पड़ा। उसने इतना भी मशीन के साथ चेक किया कि ये जो गोश्त है इसको कितनी देर पहले ज़बा किया गया, ये कितना पुराना है, ये इंसानी वजूद के लिए मुज़िर तो नहीं, इंसानी जिस्म को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हला मैंने पहले कहा उनके पास कुछ नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम के फरमुदात उनके पास नहीं पड़े हुए, वो नहीं अंजील पढ़ते अब कोई भी हजरत जी। लेकिन क्या है, हमारी दुकानों के ऊपर हदीस लिखी हुई है, वला तमशी फिल अर्दी माराहा, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। हजरत बताओ कौन सी ऐसी दुकान है जिसमें धोखा नहीं दिया जा रहा, लाओ ढूंढ के। हजरत कुछ नहीं उनके पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाले। मैंने उनकी किसी दुकान पे, किसी होटल पे नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लिखा पड़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, कहीं नहीं लिखा हजरत जी। साड़ी हर दुकान से लिखा है वला तमशी फिल अर्दी माराहा, मेरे नबी का फरमान है जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, बताओ कौन नहीं दे रहा। इसलिए हजरत बड़ा वक्त हमने जाया कर लिया, अब कोई अमली काम करो, ज़हन बनाओ, हमने कुछ करना है, पाकिस्तान के हवाले से हमने कुछ करना है, अपनी कौम के हवाले से। ये हजरत जी ये तब ठीक होना है जब आप और मैं शुरू करेंगे। जितनी देर तक आपने और मैंने नहीं करना, सारा कुछ
حکمرانوں پہ ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا, میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا, کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے کے پاس ایک ہی لفظ ہے جی, لوٹا 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 لوٹا. میں آج آپ سے پوچھنے لگا ہوں جب لوٹا تو کتھے سے؟ خدا محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. اللہ گھر میں خدا نہ خواستہ چور آ جائے تو کیا کریں گے؟ چپ کر کے لیٹے رہیں گے. تو جب ملک میں چور آئے تھے کیوں چپ رہے سارے؟ ہر بندے کے پاس ایک ہی ہے جی, اس نے لوٹا اس نے لوٹا. ٹھیک ہے, میں نہیں انکاری کہ نہیں لوٹا. میرا سوال یہ ہے حضرت جی, جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے؟ کیوں چپ رہے؟ ہم نے کیوں لوٹنے دیا؟ ہم کیوں نہیں بولے؟ اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کتنا قیمتی ہے؟ 90,000 بیٹیوں نے عزتیں لٹوائی تھی, پھر بنا. 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا, پھر بنا. یہ اتنے سستا ہے کہ تو اس کو لوٹ لے؟ نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے. وہ لوٹتے رہے, ہم بھی ساتھ لگ کے لوٹتے رہے. سب کے پاس ایک ہے, نہیں لوٹا وہ لوٹا لوٹا. حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا لوٹا کھیل چکے, اب اٹھو اور کام کرو. جتنے حضرت جی ابو بیٹھے ہو نہیں ادھر, آپ پتہ نہیں اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں. اللہ کی قسم ہے آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالو, نوکری تو چھوکری لے نہیں جانا سکول, پتر پڑھنے علم حاصل کر, کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا. میرے پتر نوکری چھوکری مل جائے گی, نہ پریشان ہو, کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا. کڈو ہے نا اس کام میں چودھری جتنے باپ بیٹھے ہو ان کے اندر یہ بات ڈالو. خدا کی قسم ہے ادھر سے ابتدا ہو. ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ, اس امت کا پہلا مجدد. حضرت مجدد جو تجدید کرتا ہے, جو دین کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہے. اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ. اسی نے, اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا, دوسرا عمر. اتنی باکمال شخصیت تھی, ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے, کیسے بن گئے, یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے. اس کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے, میں اپنے گھر میں نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا. میں نے وضو کر لیا, میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا. تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا. بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا. کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان, آپ ظہر کے بعد فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے, کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے, جماعت تو گزر چکی تھی. کہتے میں نے سنتیں پڑھی, میں نے فرض پڑھی, میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی, میں نے نفل پڑھی. استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے مجھے بلایا. کہتے میں آیا, مجھے صرف اتنا سوال کیا, عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی. اور حضرت یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے, کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے. نہیں, آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے. اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا, اور مصر کے گورنر تھے. اس وقت آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر کا پتر. جماعت کی میں رہ گئی. اب آگے سرچ کرتے میں نے عرض کیا استاد جی سر تیل پایا, وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سر میں کنگھی کر رہا تھا, وہ بال اتنے پیارے لگے, میں بالوں کے حسن میں کھو گیا, جماعت رہ گئی. پھر میں جا بس کاتب کو بلایا. آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, ان کو خط لکھا. فرمایا اے عبدالعزیز, آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی. سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں؟ خط باپ تک گیا. باپ خوش ہوا, رویا بھی, یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا اعلیٰ استاد عطا کیا جس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی. آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا.
اس میں آپ نے پھر لکھا، آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو، نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی سر پہ کنگھی، اور نہ چھوٹے گی جماعت۔ آپ فرماتے اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا، اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا۔ ہمیں اپنا رول پلے کرنا، برادر جی بالکل نہ چپو، اپنے بچیاں نوں بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا، پتر اوڈی اسی بنانی تھی، مرسڈیز اسی بنانی تھی، بس پتر ساڈے کولوں اے غلطیاں ہو گئی، منو یار اپنی اپنی غلطی، نہ ساریاں عمران خان تے نواز شریف تے پاؤ، نہ ساریاں زرداری تے پاؤ، منی انہاں اپنی اپنی، خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ اپنی اولاداں نوں دسو کہ ایتھے ایتھے ساڈے کولوں پترو اے بچیو غلطیاں ہوئیاں، اسی ایتھے ایتھے اپنا رول پلے نہیں کیتا، تاں اج پاکستان پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا نا، میں عمرے سے بعد دل جلتا ہے جی، جتیاں لواندے نہیں، شراباں لواندے نہیں، انگوٹھیاں لواندے نہیں۔ پھر حیران کن بات ہے جی، میں جب وہاں گیا انہوں نے نہیں اتروائی، کیوں بلا کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں، اسی سعودیہ دے پیسے دینے نے، تاں ساڈے نال انج کرتے ہیں۔ یو کے والا نے لوئی جتی میری، بڑا گمراہ کر رکھا تھا، میری ٹنڈ تھی اللہ، مجھے پتا تھا انہوں نے اس نے جوتیاں اتروانی ہیں، میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی تھی، انہوں بھی لوائی میری اللہ، میں مشین سے گزرا ہوں، مشین نے مجھے کلیئر کیا ہے، پھر کیوں بلا؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں، مانگنے والوں کی کوئی عزت نہیں۔ جتنے پتر پیو بیٹھے تھے بھاجی دسو اپنے بچے پتر ایتھے ایتھے میرے کو ہے غلطی ہوئی، ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا۔ دیکھو نا، جس کو محمد علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا، جس کو محمد علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا۔ منیے سارے اپنی اپنی غلطیاں، اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلاں فلاں جگہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی، اس لیے ہمارا پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا۔ انشاءاللہ میں اتنے کہہ کے آیا ہوں یو کے وچ، انہوں نے کہہ کے میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، لیکن ظاہر ہے جیسے ادھر کیمرہ لگا تھا میرے ادھر بھی لگے تھے، کلپ محفوظ ہو گئے ہیں، یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں، فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں۔ میں نے کہا تم دیکھو گے کلپ چڑھ، میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا، یو کے کینیڈا جانا، آسٹریلیا جانا، یو ایس اے جانا، میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنے میں فخر کرنا ہے۔ میں نے پتہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا، ایران کا ضرور آئے گا ضرور، اور میں کیونکہ اب ہو کے آیا ہوں، یہ یاد رکھنا جو پردیش میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیش والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے، کیا کریں حالات آپ کے سامنے، لیکن انشاءاللہ جی وقت آئے گا اللہ کے فضل کہ جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں نا، میں اتنے گیا تھا، لوگ فخر محسوس کیا کریں گے پاکستان آنے میں۔ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہوئی ہیں، 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، ضائع تو نہیں جائے، بس یہ ہے کہ پتر مقصد بنا، اور جتنے اسپیشلی والد بیٹھے ہو پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، وقت دو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، ان کے بیسٹ فرینڈ آپ بنو، بتاؤ پتر بڑی پیچھے رہ گئی، پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے انشاءاللہ گفتگو، بس دکھ تھے کچھ شیئر کر دیے، کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو ہضم بھی نہیں نہ ہوتی ہے، کچھ ہے وہ سینے میں ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتا، بڑا کچھ دیکھا، دل جلا، دکھ، جیسے میں نے کہا نا، ابھی یہ بھی باتیں نا کبھی آپ کمنٹس پڑھیے گا تھلے سارے نہیں ہے کہنا اڈا تو اتنے ٹر جاؤں گا، نہیں ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے، انشاءاللہ ادھر ہی محنت کریں گے اللہ کے فضل کا، اور انشاءاللہ
میرے پاکستان کے اچھے دن آئیں